مرتد ہو کے مر گئی. حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوہ رہ گئی. اللہ کے رسول علیہ السلام بھی ہجرت کر کے مدینہ جا چکے سی. حضور پاک نے بڑا ترس آیا کہ ماں پیو دادکے نانکے دے اگے پکے کافر ہے، خامن سی بھی پردیس کافر ہو کے مر گیا. تو رسول کریم علیہ السلام نے اتنے پھر اپنا نمائندہ بنا کے صحابی نے بھیجا کہ نجاشی جڑا بادشاہ انہوں جا کے میری طرفوں پیغام دے کہ اللہ دا رسول ام حبیبہ نے نکاح کرنا چاہوں گا. آپ نے حضرت ام حبیبہ نے شرف بخشیا کہ امہات المومنین تینوں داخل کیتا، حضور دی بھی بنی، امت دی ماں بنی. تو نجاشی نے جسے پیغام ملیا اس طرح جڑا مسئلہ کہ لوگ باہر بیٹھے اور نکاح کرنا چاہتے ٹیلی فون سے کسی عدالت میں آج تک نہیں منیا بھی کوئی گھر بیٹھا گواہی دے، ایک کوئی گل نہیں، آواز نہ آواز لوگ ملا لیں گے، یہ ناجائز، یہ کوئی حق نہیں. البتہ ام حبیبہ رضی کی طرح کر سکتے اگر کسی بچے کا مشکل ہے وہ کسی نے باقاعدہ کاغذ بنا کے مہرا لوا کے بھیج دے کہ میں اس آدمی نے اپنا وکیل مقرر کیا ہے، میرا مختار ہے، میری طرف ایجاب قبول کر سکتا، میرا نکاح قبول کر سکتا. یہ وجہ نکاح ڈاکٹر نصر صاحب کا بھی اسی طرح سے لاہور کیا، یہ سنت. وہ پھر وہ وکیل نے پوچھا جاتا بھائی جس آدمی نے تینوں وکیل مقرر کیا وہ اس بچی کی شادی کی ہے کہ تو اپنے اس موکل کی طرفوں وہ واسطے نکاح قبول کرنا. یہ کھول کے کیا جاتا ہاں میں اس بچے واسطے اس بچی نے قبول کیا. یہ ہوں طریقہ. تو رسول کریم علیہ السلام نے جسے لکھیا تو نجاشی نے دیتا تو نجاشی کی ایک نوکرانی ابرا وہ بھی جڑا نام مراد بیت اللہ سے چڑھائی کر کے آیا وہ بھی سپاہ سالار مگر ابرا وہ نوکرانی سی، وہ بچیاں تیل ملتی سی، انہوں کی کنگھی کرتی. نجاشی نے انہوں نے پیغام دیتا بھی تو جا کے ام حبیبہ رضی اللہ آخ کے اللہ دے رسول کی طرف مینوں خط آیا، حضور نے بندہ بھیجا، میں تیرا انہوں نے نکاح کرنا چاہنا، تو اپنی مرضی دس دے وکیل اپنی طرف کر. تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ جا کے جو لونڈی نے خبر سنائی، حضرت ام حبیبہ لی تو دن عید دے دن تو وڈا چلو جو عبید اللہ مرتد ہو گیا، اللہ نے مینوں کڈا شرف بخشا کہ رسول اللہ نے اپنی بیوی بناؤ مینوں پسند کی. انہوں کیا کہ اللہ تین خوشیاں بخاوے بڑا بچی تو میرے ایڈا سونا لے کے اور 2 کنگن سی چاندی دے وہ بھی لا کے دیتے، انگوٹھی دی بہت ساری وڈی چاندی دی وہ بھی انہوں خوشی دیتی کہ میں تینوں ایسے آئے انعام دے سکتا. اور اپنی طرف وکیل مقرر کرتا خالد بن سعید بن لاس بن امیہ. یہ بھی بنو امیہ جو ہی میرا ٹبر جڑا سی یہ پہلا تو حضور دا ساتھی سی، یہ نہ ارگانی سی جدا اور بن امیہ یہ شروع دے مسلمان سی، بڑی ہجرتاں کیتیاں. وہ خالد بن سعید نو حضرت نے بی بی ام حبیبہ نے کیا میرا یہ نمان میری طرف دربار سے جا وہ قبول کرو. اور اسی طرح بچی کی طرف اسی وکیل بھیجتے ہیں نا کوئی آ کے پوچھ کے دسے سانوں بچی راضی ہے، کیونکہ بچے لیے وکیل بناؤں کا کوئی تک نہیں ہے. کاغذ بہت سارے خانے بنائے، بچہ سامنے بیٹھا ہوں وہ خود ہی جا وہ قبول کر رہا، انہیں وکیل کہنا بنانا، وہ خود کہہ رہا کہ میں قبول کر رہا ہوں، انہیں کہ اتنے وکیل نے کی ٹانگ رہا. بچی ہوں بے مجلس سے نہیں ہوں، اس وہی طرف ایک آدمی نمائندہ بن کے آؤں گا کہ ہاں مینوں انہیں اختیار دیتا، میں وہی طرف نکاح کا ذمہ دار. تو خالد بن سعید نے کر کے نجاشی نے پہلا خطبہ پڑھیا، اللہ دی حمد و ثنا کی نال کیا کہ اللہ دے رسول اللہ السلام دا نکاح میں ام حبیبہ نہ انہوں دے پیغام دے مطابق کر رہا. اور اینا مہر حضور دی کسی بیوی اور بیٹی دا نہیں آیا. اللہ دے رسول نے اپنی ساری بیویاں یا بیٹیاں جڑیاں انہاں دا مہر 131 تولے چاندی تو گھٹ نہیں بڑھا. تو اس زمانے بھی حضور دی اپنی بیٹیاں چواں دا اور بیویاں ساریاں دا 131 تے 1/4 اے مہر ہوا جڑا رسول کریم علیہ السلام نے دیتا. چاہے وہ زمانے جو 131 روپیہ ہی بنتا، وہ چاندی بہت سستی وکری مگر ہوں ہے 131 تولا. یہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ جڑا 4000 دینار سونے دے پاؤں بادشاہ نے اپنے پلے ہوں دیتا، خالد بن سعید دے حوالے کرتا. تو مختار ہیں بی بی میری طرف پہنچا. نکاح تو بعد اٹھ کے لوگ چلے لگے. نجاشی نے کہا نہیں ہے کوئی طریقہ نہیں، نبیوں کا طریقہ ہے یہ، جن لوگ مجلس حاضروں کو کھانا کھلا دیں، بیٹھے رہو. اس تو کھانا میں تیار کیتا، بادشاہ نے دعوت دیتی، سارے لوگوں نے کھادا. اس تو کئی لوگ جڑے کہے روٹی ٹوکی نہیں گھر دینا جائے بھی کوئی دین نہیں. آخر انہیں برات آئی یار دوست ہے، یاشیاں فضول خرچیاں بری گل ہے، مگر یہ تو کوئی گل نہیں، موت ہی بنی ہوئے جائز کام جڑا وہ